کائنات نے ہمیشہ سے انسان کو اپنی طرف متوجہ اور اس کے آغاز کے بارے میں قدیم سوالات کو جنم دیا ہے۔ اتنے وسیع ستارے اور سیارے کیسے وجود میں آئے؟ اسلامی روایت میں تخلیق کی کہانی بہت گہری اور بصیرت افروز ہے۔ قرآن جو اسلام کی مقدس کتاب ہے، اس کی ایک داستان بیان کرتی ہے کہ اللہ نے دنیا کو کیسے یوم کی اصلاح پرانی تخلیق کے بیان کو سمجھنے میں ایک حیثیت رکھتی ہے۔ صرف ایک دن نہیں جیسا کہ ہم اسے سمجھتے ہیں، بلکہ ایک غیر متعین مدت ہے۔ یہ تشریح قرآنی داستان کو جدید سائنس کی طرف سے بتائے گئے وقت کی وسعت کے ساتھ ہم آہنگ کرتی ہے۔ تخلیق کی کہانیاں ہر ثقافت میں پائی جاتی ہے جو ہمارے آغاز کے بارے میں ایک مشترکہ انسانی تجسس کا عکاسی کرتی ہے۔ کائنات نے ہمیشہ سے انسان کو اپنی طرف متوجہ اور اس کے آغاز کے بارے میں قدیم سوالات کو جنم دیا ہے۔ اتنے وسیع ستارے اور سیارے کیسے وجود میں آئے؟ اسلامی روایت میں تخلیق کی کہانی بہت گہری اور بصیرت افروز ہے۔ قرآن جو اسلام کی مقدس کتاب ہے، اس کی ایک داستان بیان کرتی ہے کہ اللہ نے دنیا کو کیسے یوم کی اصلاح پرانی تخلیق کے بیان کو سمجھنے میں ایک حیثیت رکھتی ہے۔ یہ صرف ایک دن نہیں جیسا کہ ہم اسے سمجھتے ہیں، بلکہ غیر متعین مدت ہے۔ یہ تشریح قرآنی داستان کو جدید سائنس کی طرف بتائے گئے وقت کی وسعت کے ساتھ ہم آہنگ کرتی ہے۔ تخلیق کی کہانیاں ہر ثقافت میں پائی جاتی ہیں جو ہمارے آغاز کے بارے میں ایک مشترکہ انسانی تجسس کی عکاسی کرتی ہیں۔ یہ کہانی اللہ کی برتر طاقت اور حکمت کی نشاندہی کرتی ہے، جیسا کہ ہم اس داستان کا سفر کرتے ہیں۔ آئیے ہم اس حیرت اور عظمت کے لیے کھلے رہیں جو تخلیق کا تصور قرآن میں ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا فرمایا ہے۔ جیسے کہ سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بے شک تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر عرش پر قائم ہوا۔ یوم کی اصلاح میں خود معنی میں لچک رکھتی ہے، جیسا کہ سورۃ الحج میں واضح کیا گیا ہے، اور بے شک تمہارے رب کے نزدیک ایک دن ایسا ہے جیسا تم گنتے ہو 1000 برس۔ یہ آیت الہی سیاق و سباق میں وقت کی اضافت کو اجاگر کرتی ہے، اس خیال کے ساتھ کہ تخلیق کے دن وسیع ادوار پر محیط ہو سکتے ہیں۔ سورہ معارج میں ہے کہ فرشتے اور روح اس طرف چڑھتے ہیں ایک ایسے دن میں جس کی مقدار 50,000 برس ہے۔ یوم کی طویل ادوار کے طور پر تشریح کرنے سے اسلامی تخلیق کی کہانی کائنات کی تشکیل کے لیے ضروری وسیع ٹائم لائن کو ایڈجسٹ کرتی ہے۔ یہ تشریح قرآنی داستان اور معاصر کائنات کے نظریات کے درمیان مطابقت کو واضح کرتی ہے۔ یہ اللہ کی قدرت کاملہ اور کائنات کی پیچیدہ ڈیزائن پر یقین کو تقویت دیتی ہے۔ کائنات کے آغاز کی قرآنی وضاحت میں جدید کائنات میں واقف تصورات کے ساتھ گونجتی ہے۔ سورۃ الانبیاء میں فرمایا گیا ہے، کیا کافروں نے نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین ملے ہوئے تھے؟ یہ تصویر بگ بینگ تھیوری کی عکاسی کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، کائنات کی ابتدا حالات کو دھویں کے طور پر بیان کرتی ہے، ایک دھندلی شکل جس سے آسمان اور زمین کو شکل دی گئی۔ یہ کائنات کی ابتدائی حالتوں کے بارے میں سائنسی نظریات کے ساتھ میل کھاتا ہے، جو الگ الگ آسمانی اجسام کی تشکیل سے پہلے گرم آسمان اور زمین کا ابتدائی طور پر ایک ہونا اور پھر الگ ہونے کا خیال ہے۔ ان قرآنی وضاحتوں کا بگ بینگ جیسے سائنسی نظریات کے ساتھ سیدھ میں انا ایمان اور عقل کے درمیان ایک اہم آہنگ مکالمے کی دعوت دیتا ہے۔ اسلامی تخلیق کی کہانی میں انسانوں کی تشکیل خاص اہمیت رکھتی ہے۔ اللہ نے پہلے انسان آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، سورۃ الحجر میں ہے، اور ہم نے انسان کو بدلی ہوئی سیاہ مٹی سے بنایا۔ یہ وضاحت انسانیت کے معمولی آغاز اور سائنس کو اجاگر کرتی ہے جس نے آدم کو زندگی اور شعور عطا کیا۔ تخلیق مٹی سے شروع کی، پھر اس نے اسے
تناسب دیا اور اس میں اپنی روح سے پھونکا۔ الہی تخلیق کا یہ عمل اللہ اور انسانیت کے درمیان ایک منفرد رشتے کی نشاندہی کرتا ہے، جہاں انسانوں کو عقل اور روحانیت عطا کی جاتی ہے۔ ہوا کی تخلیق اس داستان کی تکمیل کرتی ہے۔ سورہ اعراف میں بتایا گیا ہے کہ وہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اس سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ وہ اس کے ساتھ سکون سے رہ سکے۔ آدم اور حوا کی کہانیاں انسانیت کی فطرت، ہماری ذمہ داریوں اور صحبت کے اہمیت کے بارے میں اسباق دیتی ہے۔ اسلامی تعلیمات کا کہنا ہے کہ تخلیق ایک جامد، ایک بار کا واقعہ نہیں، ایک جاری عمل ہے۔ سورہ قاف میں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے، اور ہم نے آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے یہ 6 دنوں میں بنایا۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ اللہ کی تخلیق کی طاقت ناقابل تھکن مسلسل ہے۔ اسلامی تعلیمات کا کہنا ہے کہ تخلیق کا ایک جامد اور بار کا واقعہ نہیں بلکہ ایک جاری عمل ہے۔ سورہ قاف میں فرمایا گیا ہے کہ اور ہم نے آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے 6 دنوں میں بنایا۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ اللہ کی تخلیق کی طاقت ناقابل تھکن اور مسلسل ہے، جو کائنات کی متحرک فطرت میں واضح ہے۔ کائنات کی وسعت ایک اور قرآنی تصور ہے جو جاری تخلیق کی عکاسی کرتا ہے۔ سورہ زاریات میں ہے کہ اور ہم نے آسمان کو طاقت کے ساتھ بنایا، یہ وسعت قابل مشاہدہ کائنات کی ترقی کے ساتھ میل کھاتی ہے، جو معاصر کائنات کا ایک بنیادی پہلو ہے۔ مسلسل تخلیق کا یہ خیال فطرت میں دیکھے جانے والے چکروں میں دیکھا جا سکتا ہے، جیسے بدلتے موسم اور جانداروں کی پیدائش اور نشوونما۔ ان جاری عملوں پر غور کرنے سے مومنوں کی روزمرہ کی زندگی میں الہی تخلیق کی نشاندہی کو پہچاننے کی ترغیب ملتی ہے۔ قرآن مومنوں کو اللہ کی قدرت اور حکمت کو سمجھنے کے ذریعے کے طور پر تخلیق پر غور کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ سورۃ الجاثیہ میں ہے کہ بے شک آسمان اور زمین میں ایمان والوں کے لیے نشانیاں ہیں، اور تمہاری تخلیق میں اور جو وہ چلنے والے جانداروں کو پھیلاتا ہے ان میں یقین رکھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ یہ آیت فطرت کے پیچیدہ ڈیزائن اور توازن پر غور کرنے کی دعوت دیتی ہے۔ تخلیق پر غور کرنے سے مومنوں کو قدرتی دنیا کی خوبصورتی اور ترتیب میں اللہ کے ہاتھ کا ادراک ہوتا ہے۔ پیچیدہ ماحولیاتی نظام سے لے کر کائنات کی وسعت تک تخلیق کا ہر پہلو اللہ کی عظمت کا ثبوت ہے۔ تخلیق پر غور کرنے قرآنی دعوت کائنات کے باہمی ربط کے بارے میں آگاہی پیدا کرنے کا یہ مطالبہ ہے۔ یہ مومنوں کو مادی سے آگے دیکھنے اور تمام چیزوں میں پوشیدہ روحانی پہلو کو پہچاننے کی ترغیب دیتا ہے۔ تخلیق میں اللہ کی نشانیوں کے ساتھ مشغول ہو کر افراد اپنی ایمان کو مضبوط کر سکتے ہیں اور شکر گزاری کا گہرا احساس پیدا کر سکتے ہیں۔ اس الہی طور پر ترتیب دی گئی دنیا کا حصہ ہونے کے ساتھ آنے والی اخلاقی ذمہ داریوں اور انتظام کے لیے گہری وابستگی کو متاثر کرتا ہے۔ غور و فکر کا موضوع تخلیق کے قرآنی نظریے کا مرکز ہے۔ سورہ آل عمران میں ہے کہ بے شک آسمانوں اور زمین کے تخلیق میں اور رات اور دن کے بدلاؤ میں سمجھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ غور و فکر کا یہ عمل ایک روحانی عمل کے طور پر کام کرتا ہے جو افراد کو اللہ کی صفات کو سمجھنے کے قریب لاتا ہے۔ یہ قدرتی دنیا کے ساتھ ایک سوچ بھرپور مشغولیت کی ترغیب دیتا ہے جس سے حیرت اور عاجزی کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ غور و فکر کے ذریعے مومنوں کو تخلیق کے عظیم منصوبے میں ان کی جگہ یاد دلائی جاتی ہے۔ یہ خوف اور ذمہ داری کا احساس پیدا کرتا ہے جو ماحول کے ساتھ ذہن سازی کے ساتھ تعامل اور اخلاقی زندگی گزارنے کی ترغیب دیتا ہے۔ یہ نقطۂ نظر انسانیت اور قدرتی دنیا کے درمیان ہم آہنگی کے قرآن کے مجموعی پیغام کے ساتھ میل کھاتا ہے۔ مختصراً تخلیق پر غور کرنے کا عمل کسی کی روحانی بصیرت اور زندگی کے باہمی ربط کے لیے تعریف کو گہرا کرتا ہے۔ اسلامی تخلیق کی کہانی کی تلاش میں ہم ایک ایسی داستان سے ملتے ہیں جو روحانی اہمیت اور سائنسی گونج سے مالا مال ہے۔ تخلیق کے 6 ایام آسمان و زمین کا ابتدائی اتحاد اور علیحدگی اور آدم و حوا کی تخلیق کے وجود کی فطرت کے بارے میں گہری بصیرت فراہم کرتی ہے۔ یہ کہانیاں صرف تاریخی واقعات نہیں بلکہ اخلاقی رہنمائی سے بھرپور اسباق ہیں۔
جاری تخلیق کی قرآن کی تصویر کشی اور قدرتی دنیا پر غور کرنے کی ترغیب ایمان اور سمجھ کے درمیان متحرک تعلق کو اجاگر کرتی ہے۔ تخلیق میں اللہ کی نشانیوں کو پہچان کر مومن کو الہی اور اپنے ارد گرد کی دنیا کے ساتھ گہرا تعلق پیدا کرنے کی دعوت دی جاتی ہے۔ یہ داستان ہمیں کائنات کو اللہ کی تخلیقی صلاحیتوں اور حکمت کے ثبوت کے طور پر دیکھنے کی دعوت دیتی ہے۔ یہ ہمیں زمین کے نگہبانوں کے طور پر اپنے کردار کو اپنانے کو چیلنج دیتا ہے، جو تخلیق میں موجود توازن اور ہم آہنگی کو برقرار رکھنے کے لیے پرعزم ہے۔ جیسا کہ ہم اسلامی تخلیق کی کہانی کی اس تلاش کا اختتام کرتے ہیں، ہم آپ کو قرآن و اسلامی تعلیمات میں گہرائی سے جانے کی دعوت دیتے ہیں۔ ان تحریروں کے ساتھ مشغول ہونا علم اور روحانی بصیرت کا ایک خزانہ پیش کرتا ہے، جو کائنات اور اس میں ہماری جگہ کے بارے میں کسی کی سمجھ کو بڑھاتا ہے۔ ہم آپ کو اپنی روزمرہ کی زندگی میں تخلیقی اسباق پر غور کرنے کی ترغیب دیتے ہیں۔ دنیا کی خوبصورتی اور پیچیدگی کو اللہ کی موجودگی کے یاد دہانی کے طور پر سمجھیں۔ ان عکاسیوں کو اپنے اعمال کی ترغیب دیں جو آپ کے ارد گرد پر اور برادری میں مثبت طور پر حصہ ڈالیں۔ اسلامی علم اور روحانیت کے بھرپور پائے جانے والے کی تلاش جاری رکھنے کے لیے اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔